ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. تاج شریعت سلامت رہے. بڑی شان ہے کہ آپ خاندان رسول کے ایک شخص ہے, رسول اللہ کی خاندان سے آپ کا تعلق ہے, آپ بڑی شان والے ہیں. پہلی شان تو آپ کو یہ مل گئی ہے کہ آپ کا رسول اللہ سے واسطہ ہے, اور کوئی ایسا ویسا واسطہ نہیں ہے بلکہ نسلاً واسطہ ہے, نسل رسول سے آپ کا تعلق ہے. عزیزان محترم, سرکار غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان بڑی شان والے ہیں, اور ان کی شان وہ شان ہے کہ دنیا انہیں خواجہ خواجگان کہتی ہے, شاہ ہندوستان کہتی ہے, ہند کا راجہ کہتی ہے. ہندوستان کی سرزمین کی حکومت جو بخشی ہے وہ اللہ کے رسول نے غریب نواز کو بخشی ہے. جو اللہ کے رسول کی عطا ہے اس کا نام حضرت غریب نواز ہے. عطائے رسول جو ہے وہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہے. یہ بڑے مقدس اللہ کے ولی ہیں, اور یہ ایسے ولی ہے کہ جن کے ہاتھ میں ہندوستان کی بادشاہت ہے, ہندوستان کا شہنشاہ ہے. بہت سارے سرزمین پر ہندوستان کی زمین پر بادشاہ ہوئے ہیں, لیکن کسی کی حکومت رہی ہے اور نہ رہے گی. اگر کسی کی حکومت رہنے والی ہے تو وہ خواجہ خواجگان شاہ ہندوستان کی حکومت ہے, جو ہمیشہ تک رہے گی انشاءاللہ. چاہے دنیا میں کیسا بھی ہندوستان کی زمین پر بادشاہ آ جائے, اس کی حکومت چند دن رہے گی, بعد میں ختم ہو جائے گی. لیکن غریب نواز کی وہ حکومت ہے کہ جن کی حکومت کبھی نہ ختم ہوئے گی. عزیزان محترم, ہندوستان کا اگر کوئی بادشاہ ہے, ہندوستان کا اگر کوئی راجہ ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے, وہ جسے دنیا خواجہ غریب نواز کہتی ہے, جسے دنیا سلطان الہند کہتی ہے. وہی ایک راجہ ہے, وہی ایک بادشاہ ہے جس کی ہندوستان پر حکومت ہے. دعوے کرنے والے کتنا بھی دعویٰ کریں, کرسیوں پر بیٹھنے والے کتنے ہی جو ہے کرسیاں پر بیٹھ جائیں, کتنی کرسیوں پر بیٹھ جائے, لیکن ان کی حکومت نہیں ہے. اگر اصل میں حکومت ہے کسی کی تو وہ معین الدین چشتی کی حکومت ہے. یہ اللہ کے ولی کی حکومت ہے. ان کی حکومت کے اندر کوئی اور کا دخل نہیں ہو سکتا. راجہ ہو سکتے ہیں, بادشاہ بن سکتے ہیں اس ہندوستان کے, لیکن ان کو بھی جو ہے غریب نواز کی چوکھٹ پہ جا کر کے جو ہے قدم بوسی کرنا پڑتی ہے. تو اصل بادشاہ تو وہی ہے جن کے بارگاہ میں بادشاہ بھی اپنے سر جھکاتے ہیں, اور یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جس میں ہندوستان کے فاتح اعظم ہو, چاہے وہ ہندوستان کا اکبر ہو, چاہے وہ ہندوستان کا بابر ہو, یہ بھی جو ہے بغیر چپل کے, بغیر جوتے کے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آیا کرتے ہیں. یہ کوئی شان والے بادشاہ نہیں ہے. شان والا اگر کوئی ہے تو اس کا نام معین الدین چشتی اجمیری ہے. عزیزان محترم, سرکار غریب نواز اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ جن کی شان بہت بڑی ہے, جن کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے. یہ ایسے اللہ کے ولی ہے کہ جب ہندوستان میں آ گئے ہیں, جب ہندوستان کا رخ کر لیا ہے اور جب ہندوستان پہنچ گئے ہیں تو پھر واپس جانے کا نام نہیں لیا, بلکہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر اپنا آخری سانس تک لیا, اور اسی سرزمین پر آپ تشریف فرما ہے. آپ کا وصال اسی سرزمین پر ہوا ہے, اور آپ کا جو ہے مزار مبارک بھی اسی سرزمین پر ہے. یہ اللہ کا وہ ولی ہے کہ جب ہندوستان میں آیا تھا تو یہاں مسلمانوں کی بہت کمی تھی, اسلام یہاں بہت کم تھا, بہت ہی مشکل سے مسلمان یہاں ملتے تھے, بہت کم لوگ یہاں اسلام والے نظر آتے تھے. لیکن جیسے ہی غریب نواز نے اپنا ہندوستان پر قدم رکھا, سرزمین ہندوستان میں جیسے ہی شامل ہوئے, جیسے ہی داخل ہوئے, اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر لاکھوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مشرف اسلام ہو گئے. سرکار غریب نواز کو اللہ نے وہ شان دی ہے کہ صرف ان کا چہرہ دیکھنا ہی جو ہے لوگوں کے لیے کمال ہو جایا کرتا تھا. ایک آپ کی میں کرامت بتاؤں, جب سرکار غریب نواز ہندوستان آ رہے تھے تو افغانستان سے پاکستان ہوتے ہوئے
ہندوستان میں داخل ہوئے، پنجاب کا کہیں کوئی علاقہ تھا یا اس کے قریب میں کوئی علاقہ تھا جہاں سے غریب نواز گزرتے ہوئے اجمیر کی طرف آنے والے تھے. جب چل رہے تھے راستے سے تو شام کا وقت قریب تھا. سرکار غریب نواز نے سوچا کہ اب سفر آگے کرنا مشکل ہو جائے گا، رات کا وقت ہو رہا ہے، کہیں ہم یہی قریب میں جو ہے اپنا مقام کر لیتے ہیں. آپ ٹھہرنے کے لیے کچھ دور چلنے لگے تو کیا دیکھا کہ قریب میں ایک بستی نظر آ رہی ہے. شام کا وقت ہو رہا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، اور دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. قریب پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک سامنے بہت بڑا بت کھڑا ہوا ہے اور لوگ اس کے سامنے جو ہے منتیں کر رہے ہیں، اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک رہے ہیں اور اس سے کچھ مانگ رہے ہیں، اس سے کچھ سوال کر رہے ہیں. جب سرکار غریب نواز وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کی شان کیا شان تھی. وہ لوگ تو ایسے لوگ تھے کہ جن کے جسم پر کپڑا تک صحیح نہیں تھا، اور ان کے جسم پر کپڑے کے معاملات تو کیا وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو کپڑا پہننا بھی میسر نہیں ہوتا تھا، اور ان کا رواج ہی ایسا تھا جو کپڑے بہت کم پہنتے تھے. اور سرکار غریب نواز کا شان وہ تھی کہ آپ کے سر پر سنت رسول کے مطابق جو ہے امامہ سجا ہوا تھا، جبہ مبارک تن پر زیب تن تھا، ہاتھ میں جو ہے چھڑی تھی اور ایک جو ہے پیالہ آپ کے ہاتھ میں تھا. وہ لوگ بڑے جو ہے تعجب سے آپ کو دیکھنے لگے کہ یہ کیسا انسان ہے، اس نے اتنے بڑے کپڑے کیسے اپنے جسم پر پہن لیے ہیں. سرکار غریب نواز کو دیکھ کر وہ لوگ جو ہے بڑے تعجب کرنے لگے. سرکار غریب نواز کو سب دیکھنے لگے. سرکار غریب نواز نے پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ تم یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے فقیر، ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ یہ سامنے جو بت نظر آ رہا ہے یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی سے مانگتے ہیں، ہم اسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں. سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ یہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمیں زندگی بھی دیتا ہے، یہی ہمیں موت دیتا ہے، اور یہی ہمیں روزی روٹی بھی دیتا ہے، سارے معاملات اسی کے، یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں. سرکار غریب نواز کہنے لگے کہ یہ تمہاری کبھی سنتا بھی ہے، کبھی مانتا بھی ہے، تم نے کبھی اس کو کوئی حکم دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پتھر کا ہے، یہ کیسے ہٹ سکتا ہے اپنی جگہ سے، یہ تو دیوتا ہے ہمارا. سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا خدا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، تو پھر تمہارے لیے روزی روٹی کیسے یہ دے سکتا ہے؟ یہ تمہارا حکم نہیں مان سکتا، اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا. سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ اگر یہ میرا حکم مان لے تو آپ کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے بابا آج تک تو اس نے ہماری فریاد نہیں سنی اور نہ اپنی جگہ سے ہی ہٹا ہے، نہ کوئی حرکت کی ہے، اگر آپ کا حکم مان لے تو ہم آپ کا حکم مان لیں گے. سرکار غریب نواز اپنے ہاتھ میں پیالہ اپنا جو ہے کاسا کٹورا لیے ہوئے تھے، کاسا اپنے ہاتھ میں تھا، اور عصر کا وقت قریب تھا یا مغرب کا وقت قریب تھا. آپ کو وضو کرنے کی حاجت تھی، قریب سے کوئی نہر بہ رہی تھی. سرکار غریب نواز نے حکم فرمایا کہ اے بت، یہ لے میرا کاسا، یہ میرا پیالہ لے اور اس میں میرے لیے وضو کے لیے پانی لے کر کے آ. سرکار غریب نواز نے جیسے ہی حکم دیا وہ جو ہے بت ہلنے لگا اور سرکار غریب نواز کے حکم کی تعمیل کرنے لگا. آپ سے وہ پیالہ لے کر کے دریا کے قریب جاتا ہے، نہر کے قریب میں جاتا ہے اور اس سے پیالہ بھر کر کے لا کر غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے اور پھر اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاتا ہے. یہ سب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. سرکار غریب نواز نے جو ہے وضو فرمایا، ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ نے جو ہے نماز ادا فرمائی. لوگوں نے پوچھا ہے بابا تم کون ہو؟ آپ فرمانے لگے کہ میں معین الدین میرا نام ہے اور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہوں، ایک رب کا بندہ ہوں، میرا رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں
اسی کی عبادت کرتا ہوں, کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ہوں. جب لوگوں نے ان سے یہ سنا تو کہنے لگے بابا جس خدا کی تم پرستش کرتے ہو ہمیں اسی خدا کا جو ہے تابعدار بنا دو, ہم بھی اسی خدا کی جو ہے پرستش کرنے لگیں گے. تو آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سرکار غریب نواز نے اس گاؤں کو جو ہے کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کر دیا. یہ شان والے ہیں غریب نواز عزیزوں, یہ شان ہے ان کی کہ ان کو دیکھ لیتے ہیں لوگ تو کلمہ دیکھ لیتے تھے لوگ تو کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو جایا کرتے تھے. غریب نواز یہ بڑی شان والے ہیں, اللہ کے رسول کے دین کی خدمت بڑی اچھے طریقے سے آپ نے کی ہے, بہت اچھے انداز میں دین کی تبلیغ فرمائی ہے, اور ایسی تبلیغ فرمائی ہے کہ آپ کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. آپ کی شان وہ شان تھی کہ آپ جدھر دیکھ لیا کرتے تھے اور جدھر رخ کر لیا کرتے تھے وہ سارے کے سارے علاقے اسلام سے جو ہے فیضیاب ہو جاتے تھے. ہندوستان کی سرزمین پر کفر ہی کفر تھا, اسلام کی شمع نظر نہیں آتی تھی, لیکن غریب نواز نے وہ شمع جلائی ہے کہ ہندوستان میں اسلام کا چاروں طرف اجالا ہی اجالا پھیلا دیا. آج ہندوستان کے کونے کونے میں دیکھو تمہیں اسلام نظر آئے گا. سرکار غریب نواز کا یہ کرم ہے اور انہی کی یہ عطا ہے کہ آج ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام نظر آتا ہے. جانتے ہو یہ ہندوستان جو ہم کہتے ہیں تو وہ ہندوستان کتنا بڑا تھا. سرکار غریب نواز جب یہاں آئے تھے تو اس وقت ہندوستان, پاکستان, بھوٹان, نیپال, بنگلہ دیش اور آدھا افغانستان ہندوستان میں آیا کرتا تھا, جسے اکھنڈ بھارت کہا جاتا ہے. اس وقت اتنا بڑا ہندوستان تھا. اسی ہندوستان کے ہر کونے میں, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ بھوٹان ہو, چاہے وہ سری لنکا ہو, چاہے وہ نیپال ہو, اس کے ہر کونے کونے میں سرکار غریب نواز نے اسلام کو پہنچا دیا. یہ غریب نواز جو ہندوستان کی سرزمین پر آرام فرما ہے, یہ اللہ کے ایسے نیک ولی ہیں اور ایسے باکرامت ہیں کہ جس جگہ آپ بیٹھ جایا کرتے تھے اس جگہ سے آپ کو اٹھانا مشکل تھا اور کوئی آپ کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتا تھا. کسی کی طاقت نہیں تھی کہ غریب نواز کو اس جگہ سے ہٹا دے. ہندوستان کے ایک راجا نے ضد کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ تو چلا جا یہاں سے, تیری کوئی اوقات نہیں ہے کہ معین الدین کو اپنی جگہ سے اٹھا دے. لیکن وہ ضد پر اڑ گیا تھا تو انجام یہ ہوا ہے کہ سارا کا سارا ساری کی ساری حکومت دے کر کے بھاگنا پڑا تھا. سرکار غریب نواز نے جس چیز کی تمنا کی خواہش ظاہر کی اللہ اسے پوری فرماتا تھا. آپ نے اجمیر میں جب قیام فرمایا تو لوگوں نے بڑا سبڑایا, بڑی تکلیفیں آپ کو, پانی تک ملنے نہیں دیتے تھے, کھانا تک ملنے نہیں دیتے تھے, لیکن سرکار غریب نواز صبر کرتے تھے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا آپ کو کہ کوئی کتنا ہی جو ہے میرے رزق کو روک لے, میرے پانی کو روک لے, اللہ نے جتنا مجھے عطا فرمایا ہے وہ مجھے مل کر کے رہے گا. یہ ان کا تقویٰ تھا, یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا, اور انہیں یہ معلوم تھا کہ مجھے بھیجنے والا کوئی اور نہیں ہے, رسولوں کا رسول ہے, نبیوں کا نبی ہے, خاتم الانبیاء ہے, اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے. جب اس نے بھیجا ہے تو سارا انتظام بھی فرمایا ہوگا جب یہاں کی مجھے حکومت عطا فرمائی ہے. جب تک جو ہے جب میں یہاں آیا ہوں یہ انہی کی عطا سے آیا ہوں. جب میں آیا ہوں جب بھیجا گیا ہوں تو بھیجنے والا جو ہے اس کو سارے حالات معلوم ہوں گے کہ یہ شخص جو میں بھیج رہا ہوں یہ کیسا شخص جائے گا اور کیسے وہاں اپنا کام انجام دے گا. یہ تو سب وہ جانتے تھے بھیجنے والا کوئی اور نہیں ہے, خدا کا رسول ہے, خاتم الانبیاء ہے. انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے اور مجھے یہاں سے کوئی جو ہے ہٹا نہیں سکتا, مجھے یہاں سے کوئی واپس نہیں بھیج سکتا. عزیزان محترم, سرکار غریب نواز کی ذات وہ ذات ہے کہ جدھر آپ اشارہ کر دیتے تھے, جس چیز کو اشارہ کر دیتے تھے وہ چیز ان کا حکم مان لیا کرتی تھی. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری کرامتیں ایسی آپ کی ملتی ہے
آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑی آپ اس کو اپنے پاس یا تو بلا لیا کرتے تھے یا وہ آپ کا حکم سن کر آپ کے پاس میں آ جایا کرتا تھا. ایک واقعہ سرکار غریب نواز کا اور ہے. بہت سارے واقعات ساری دنیا جانتی ہے. سرکار غریب نواز کو حاجت ہوئی پانی کی ضرورت پڑی تو سرکار غریب نواز پہلے اس واقعے سے پہلے جو ہے اسی پانی سے غسل فرما رہے تھے, اسی پانی کو پی رہے تھے اور اسی کے کنارے پر جو ہے آرام فرما رہے تھے. وہیں آپ نے اپنا ڈیرا جو ہے بسا لیا تھا, وہیں اپنا پڑاؤ ڈال دیا تھا. وہیں آپ اپنے رفیقوں کے ساتھ اپنے مریدین کے ساتھ جو ہے رہ رہے تھے. یہ بات وہاں کے بادشاہ کو پسند نہیں آئی اور وہاں کے جو سادھو تھے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں ہمارے حکومت میں, یہ فقیر بڑے ہی خطرناک ہے اور جانور کو ذبح کرتے ہیں, اس کو کاٹتے ہیں اور اس کا ماंس کھاتے ہیں. اس سے ہمیں بڑی چڑ ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو کیوں نہ ان پر جو ہے ہر چیز کی پابندی لگا دی جائے تو وہ علاقہ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. وہ سوچ رہے تھے, ان کی سوچ تھی ایسی. بادشاہ کے دربار میں جا کر کے کہا, بادشاہ نے فوراً جو ہے پانی پر پہرا لگا دیا. سرکار غریب نواز کے رفیق وہاں جاتے ہیں پانی مانگنے کے لیے کہ بھائی ہمیں پانی کی ضرورت ہے, کچھ پانی دے دو. تو وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا حکم نہیں ہے, آپ کو پانی نہیں مل سکتا. دوبارہ بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو ان کو کچھ دے دے پانی. وہ پھر جاتے ہیں, آپ کے مرید کہتے ہیں کہ پانی کی ضرورت ہے بھائی پانی دے دو. وہ دیتے نہیں. سرکار غریب نواز کو اس وقت جلال آ جاتا اور فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم. حضرت ابراہیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا, جو کاسا لے کر کے جو انا ساگر کے قریب گئے تھے. آپ فرمانے لگے جذبات کے عالم میں کہ جاؤ اے ابراہیم اور کہہ دو پانی سے کہ تمہیں معین الدین بلا رہا ہے, تجھے پانی معین الدین نے بلایا ہے, جا کر کے صرف اتنا حکم دے دو. حضرت ابراہیم پھر جاتے ہیں تیسری مرتبہ سے اور کہتے ہیں انا ساگر کے پانی اب سن لے, ابھی تک تو میں نے تجھے ان سے مانگا تھا لیکن اب تجھے حکم دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ چل, تجھے معین الدین نے بلایا ہے. عزیزان محترم, جب یہ حکم کرنا تھا پتہ یہ چلا کہ انا ساگر کا پانی تو قاسے میں آ ہی گیا تھا, لیکن جتنے اجمیر کے اندر گھروں کے اندر مٹکیاں اور مٹکے پانی سے بھرے ہوا کرتے تھے وہ سارے کے سارے خالی ہو کر کے حضرت غریب نواز کے اس مرید کے قاسے میں آ جاتے ہیں. سارا شہر جو ہے وہ سوکھا پڑ گیا. ہم نے سنا تھا کہ صرف انا ساگر ہی جو ہے وہ قاسے میں آیا تھا, نہیں, اجمیر کے گھر برتن کے اندر کا پانی سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ گیا تھا. جب آپ نے حکم دیا تھا پانی کو آنے کے لیے, جب پانی کو لوگ تلاش کرنے لگے تو پانی اجمیر کے کسی علاقے میں نظر ہی نہیں آ رہا. لوگ پریشان ہو گئے اور بادشاہ کے پاس بھی پہنچے, کہنے لگے دیکھو تم نے جس سے لڑائی لی ہے وہ بڑا خطرناک فقیر ہے, اس سے لڑو مت, تمہاری اوقات نہیں ہے اس سے لڑنے کی, تم اس سے معافی طلب کرو جا کر کے. تو وہ تو نہیں گیا, وہ ہوشیار تھا بڑا کہ میں جاؤں گا تو میں بھی شکار ہو جاؤں گا, کہیں مجھے بھی کلمہ نہ پڑھنا پڑے. وہ جانتا تھا اس لیے کہ بادشاہ جو ہے بڑے ذہن کے جو ہے یہ ہوتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جو ہے آدمیوں کو نہیں بھیجا بلکہ وہاں کی جو خواتین تھی ان کو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ تم جا کر کے ان سے کہو اور بچوں کو لے کر کے جاؤ, ہو سکتا ہے کہ وہ معاف کر دے. سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ پہنچتے ہیں اور آہوزاری کرتے ہیں کہ سرکار غلطی ہو گئی ہے, ہمارے بچے رو رہے ہیں, ہمارے بچوں کو پانی نہیں مل رہا ہے, جو ہمارے برتنوں میں پانی تھا وہ سارا کا سارا خشک ہو گیا ہے, ہمارے بچوں کے لیے پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے. سرکار غریب نواز تو غریب نواز تھے
ان کی کرم نوازی تو آج تک مشہور ہے. جب انہیں معلوم پڑا کہ گھر کے گھر جو ہے وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں تو فرمانے لگے کہ اے پانی جا, غریب نواز نے تجھے اپنی جگہ پر بھیج دیا ہے, معین الدین نے تجھے جو ہے اپنی جگہ پر بھیج دیا. بس کہنا تھا غریب نواز کا اتنا ہی حکم سننا تھا کہ فوراً جو ہے تالاب کے اندر پانی آ جاتا ہے اور جتنے گھروں کے اندر برتن تھے ان کے اندر پھر سے وہ پانی واپس آ جاتا ہے اور وہ پانی پی کر کے سارا کا سارا شہر خوش ہو جاتا ہے. جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک فقیر جو ہے وہ سارے دریا کو اپنے کوزے میں لے سکتا ہے, اپنے کٹورے میں لے سکتا ہے, یہ بڑی شان اور عظمت والا ہے. یہ کرامت دیکھ کر غریب نواز کی اس وقت بھی ہزاروں نے لاکھوں نے جو ہے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو اپنا لیا. یہ شان ہے میرے غریب نواز کے لوگوں. غریب نواز کو مانو, تم غریب ہو اور تمہارے لیے غریب نواز ہے. امیروں کا کوئی نہیں ہے, کبھی سنا ہے زمانے میں کوئی امیر نواز ہے, لیکن غریبوں کا ہے جس کو دنیا غریب نواز کہتی ہے. اگر سچی تم ان سے محبت کرتے ہو نا تو ان کے جو ہے فرمان پر عمل کرو. غریب نواز کو مانتے ہو تو اچھے طریقے سے مانو, انہیں جو ہے بدنام کرنے کی کوشش مت کرو. یہ غریب نواز میرے بڑے غریب نواز ہے, ان کی شان بڑی اعلیٰ ہے. آج زمانے میں لوگوں نے ان کو بڑا ستایا ہے اور بڑے ستا رہے ہیں اور ان کو بدنام کر رہے ہیں. انہیں بدنام مت کرو اے لوگوں. یہ میرا غریب نواز جو ہے کوئی ایسا ویسا نہیں ہے کہ جو ہے دنیا میں کسی اپنی نفس کی خواہش کے لیے اس ہندوستان میں آیا تھا, بلکہ اس ہندوستان میں اس لیے آیا تھا کہ اس نے جو ہے رسول اللہ کے دین کو تقویت, رسول اللہ کے دین کو تقویت پہنچانا تھا, اس لیے وہ یہاں آئے تھے. اللہ پر توکل کیا تھا, اللہ پر بھروسہ کیا تھا, اپنے نفس کو جو ہے مار دیا تھا, اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کر دیا تھا. اس ذات کا نام غریب نواز ہے, معین الدین ہے. وہ کوئی ایسا ویسا شخص نہیں ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہو, وہ ایسا غریب نواز ہے جس نے ہمیشہ غریبوں کی غریب نوازی کی ہے. وہ ہمیشہ غریبوں کو نوازتے ہیں اور آج بھی یہ فیض ان سے در سے مل رہا ہے. لہذا ہے ان کے ماننے والوں, چاہنے والوں, انہیں تم بدنام مت کرو. دیکھو غریب نواز وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی ساری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دی. جو کسی کو مانتا ہے, جو کسی سے محبت کرتا ہے, اس کی ہر ادا اس کو جو ہے پیاری ہوا کرتی ہے. جس سے بھی محبت کرتا ہے, دنیا کا اصول لے لیجئے, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا, ہر اسٹائل اس کی جو ہے اس کو پسند آتی ہے, اس کو پسند کرتا ہے, اس کو وہ بڑے اچھے انداز میں جو ہے ایکٹنگ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے, اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے. ہر کسی کی بات, کوئی بھی بات لے لو, جس کو محبت ہو جاتی ہے اس کی وہ ہر ادا کو پسند کرنے لگتا ہے. اگر کوئی پولیٹیکل آدمی ہے اور اس کی اگر گفتگو اچھی ہے پولیٹکس میں تو پولیٹیکل والے اس کی گفتگو کو بڑی پسند کرتے ہیں اور اس کے جیسا بولنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی عاشق ہے تو اپنے معشوقہ کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر کوئی اپنے محبوب کا جو ہے محب بننا چاہتا ہے, اپنے محبوب کو جو ہے پسند کرتا ہے. تو ہم بھی غریب نواز کے پسند کرنے والے ہیں. تو دیکھو غریب نواز نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری ہے, کبھی ایک وقت بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی ہے. جب تم غریب نواز کو مانتے ہو, غریب نواز کے ماننے والے ہو, تمہیں غریب نواز سے محبت ہے, تم غریب نواز کا دم بھرتے ہو تو غریب نواز سے سچی محبت کرو. دیکھو غریب نواز کیسے تھے اپنی زندگی میں اور ان کی زندگی کیسی گزری تھی. جب وقت نماز کا ہوا تو مصلی بچھایا اور کھڑے ہو گئے. جب وقت آیا تو اپنی جان کی پرواہ نہ کی, دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف ظلم ڈھانے کے لیے ظالم کھڑے ہوئے ہیں, دشمن کھڑے ہوئے ہیں, اور اس میں بیچ میں وقت عصر بھی ہو گیا ہے یا وقت ظہر بھی ہو گیا ہے. لڑائی لڑنے والے لڑاکو جو ہے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور غریب نواز بھی جو ہے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن وقت نماز ہو گیا ہے تو آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. انہیں معلوم تھا کہ میں اپنی جان جس کے لیے دے دوں گا میری جان جو ہے وہ برباد نہیں ہوگی. آپ نے مصلی بچھا دیا اور جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, نماز پڑھنے لگے. دشمنوں نے دیکھا کہ یہ تو اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گیا, یہ حرکت نہیں کر سکتا یہ شخص, کیوں نہ اس کو اسی عالم میں مار دیا جائے. فوراً ظالم لڑاکو لڑنے والے جو ہے وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ہم حملہ کریں گے تو دور سے حملہ کر سکتے ہیں, قریب تو جا نہیں سکتے.
تو کہا کہ اس جےپال جوگی کو بلاؤ جو جادو سے کام کرتا ہے، وہ اپنا جادو سے کام کر کے اس کا کام تمام کر دے گا۔ تو جےپال جادوگر کو بلایا جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اسی اسنا میں تم جو ہے ان کا کام بتا دو، ان کا کام تمام کر دو۔ سرکار غریب نواز جو ہے اجمیر کی دھرتی پر ایک طرف کھڑے رہ کر کے جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، اور سامنے جو ہے قریب میں ایک چوٹی تھی، پہاڑ تھا، وہاں پر دشمن کھڑے ہوئے سے وہاں سے دیکھ رہے تھے۔ فوراً جو ہے جےپال وہاں پر آتا ہے اور آنے کے بعد ایک بڑی چٹان کو اپنے جادو کے زور سے اٹھاتا ہے، ایک بڑے پتھر کو جو ہے جادو سے اٹھاتا ہے اور اس قدر زور سے پھینکنے لگتا ہے اپنی پوری جادو کی طاقت لگا کے کہ اگر کوئی انسان اس کے بیچ میں آ جاتا ہے کبھی تو اس کو جو ہے وہ پیس کر کے رکھ دیتا ہے۔ اتنی اس کے اندر جو ہے طاقتی پتھر میں اتنا وزنی پتھر تھا۔ سرکار غریب نواز نماز پڑھ رہے چھوڑے نہیں، معلوم پڑ رہا ہے کہ پیچھے سے سوار ہونے والا ہے اور آوازیں وار کی آ رہی ہے۔ سرکار غریب نواز نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، پوری نماز ادا فرما دیتے ہیں۔ جب نماز پڑھ کر صرف سلام پھیر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک پتھر ان کے قریب آنے لگا، تو آپ نے دوسرا سلام فوراً پھیرا اور کہا کہ اگر تو خدا کی طرف سے ہے تو معین الدین کے جسم پر آ جا، اور اگر کسی ظالم طاقت کی طرف سے بھیجا ہوا ہے تو معین الدین کا حکم ہے کہ وہیں پر رک جا۔ جیسا سرکار غریب نواز نے اس کی طرف اشارہ کیا، صرف اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً پتھر اسی چٹان پر آج تک کھڑا ہوا ہے۔ غریب نواز کے حکم پر آج تک نیچے نہیں آیا، آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ غریب نواز حکم دے تو میں نیچے جا کر کے گروں، لیکن غریب نواز نے اسے وہیں روک دیا تھا، آج تک وہ رکھا ہوا ہے۔